شاداب ہے، جہاں ہریالی ہے، جہاں کھیت ہیں، جہاں سے وہ سبزہ لیتے ہیں، پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں، تو وہ یہی علاقہ تبوک کا ہے۔ اور جو دست مصطفیٰ سے پانی مس ہوا تھا، اگر آج اسی تبوک کے علاقے کے اندر چلے جائیں تو جیسے ہمارے مری کے علاقے کا موسم ہے ویسے ہے اس علاقے کا موسم۔ باقی سارا سعودی عرب ریگستان ہے، کہیں اتنا سبزہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سبزہ جہاں ہوتا ہے وہ اسی تبوک کے علاقے کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہاں کا جو چشمہ تھا اس کو دست مصطفیٰ کا ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ کا فیض ملا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی وہ جو علاقہ ہے وہ تاجدار کائنات کے ہاتھ کا فیض پا رہا۔ یہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی شان مبارک ہے، اور اس کے اوپر بے شمار اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن ایک اور ایمان افروز، شاید وقت ختم ہو جائے، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، دوران سفر کھانے کی کمی ہو گئی۔ پہلے تو میں نے پانی کی بات کی نا کہ پانی کی کمی ہوئی، وضو کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا، طہارت کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا، تاجدار کائنات جس پانی کو ہاتھ لگاتے اللہ پاک اسی پانی کے اندر برکت پیدا کر دیتا، چشمے جاری ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے کہ کھانے کی کمی ہو گئی، تو کریم آقا کی خدمت میں ابو ہریرہ خدمت کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات آپ سے مروی ہیں۔ تو کریم آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا کہ ابو ہریرہ کیا صورتحال ہے کافرے والوں کی؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آقا کھانے کی کمی ہو گئی ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ تو تاجدار کائنات نے کہا بھی تمہارے تھیلے کے اندر یا تمہارے توشہ خانہ کے اندر جس کے اندر تم نے اپنا کھانا رکھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو میری بارگاہ میں پیش کی جائے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا میرے تھیلے کے اندر جس کے اندر میں نے کھانا رکھا ہوا ہے چند کھجوریں ہیں۔ کریم آقا نے کہا پیش کی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی خدمت کے اندر میں نے اپنا تھیلا پیش کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھیلا پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے اپنا دست اقدس میرے تھیلے کے اندر داخل فرمایا، اور داخل فرمانے کے بعد تاجدار کائنات نے اپنے ہاتھ کو ایسے گھمایا اور کہا ابو ہریرہ یہ جو چند کھجوریں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 21 کھجوریں تھیں، کہا یہ جو چند کھجوریں ہیں اب 10 کا لشکر بلاتے جاؤ اور تھیلے میں سے نکال کے ان کے سامنے رکھتے جاؤ اور ان کی بھوک کو مٹاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں نے اعلان کر دیا کہ جس جس کو بھوک ہے 10 کر کے آتے جائیں۔ صحابہ کی جماعت 10 کر کے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کے ان کے سامنے رکھتے گئے۔ ہر کوئی صحابی 10 صحابی آتے، سیراب ہوتے، پیٹ بھرتے اور اٹھ کے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جتنا قافلہ تھا، جتنے ہم لوگ تھے، کہتے ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے، سارے سیراب ہو گئے، سب کے پیٹ بھر گئے، اور تھیلے کا حجم ویسا کا ویسا ہی ہے۔ میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا آقا سب سیراب ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کے ان کا پیٹ بھر گئے، ان کی بھوک ختم ہو گئی، اب اس تھیلے کا کیا کیا جائے؟ تو کریم آقا نے کہا ابو ہریرہ یہ تھیلا اپنے پاس رکھ لو۔ اب اگلی نصیحت کیا فرمائی؟ کہا کہ اس تھیلے کو کھول کے دیکھنا نہیں ہے، الٹانا نہیں ہے، جب تک چاہو گے اس تھیلے سے کھجوریں نکالتے جانا، خود بھی کھاتے جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، آقا اسلام کے یہ زندگی کے آخری ایام تھے، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ہم اس غزوے سے واپس آ گئے، مدینہ کے اندر میں خود بھی کھاتا، گھر والوں کو بھی کھلاتا، اور اپنے گھر کے اندر اپنے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کی دعوت بھی کرتا، اسی تھیلے سے کھجوریں نکالتا، سب کو کھلاتا رہتا، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات بھی کرتا۔ کہتے ہیں تاجدار کائنات اس دنیا سے تشریف لے گئے،
اس کے بعد صدیق عمر کا حضرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا، 2.5 سال کا دور تھا، کہا اسی تھیلے سے کھجوریں نکالتا رہتا، خود کھاتا رہتا، تقسیم کرتا رہتا، کبھی تھیلے کو انڈیلا نہیں، کبھی اندر جھانکا نہیں۔ آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا، 10 سال کا آپ کا دور تھا، کہتے ہیں اسی تھیلے سے صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، اپنی بھوک بھی مٹاتا رہا، گھر والوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی کا دور آ گیا، ان کے بھی 12 سال، کہا اسی تھیلے کو میں نے کبھی گھر کے اندر نہیں رکھا تھا، اپنی کمر کے ساتھ ہمیشہ اس کو باندھ کے رکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے دور کے اندر بھی، حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی، فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی، عثمان غنی کے دور کے اندر بھی کل 25-26 سال کا عرصہ بنتا ہے اور ایک تھیلا ہے اور گنتی کی 21 کھجوریں ہیں، لیکن ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ لگے، اور ان 21 کھجوروں کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تک وہ تھیلا میری کمر کے ساتھ رہا، اور جب جس کو جتنی ضرورت پڑی میں نے ہاتھ تھیلے کے اندر ڈالا، کھجوریں نکالی، اور اس جو فریادی تھا، جو سوال کرنے والا ہوتا، جس کی جو ضرورت ہوتی کھانے کی، میں ان کھجوروں سے پوری کر دیتا۔ اور ایمان افروز اگلی بات کیا ہے، کہتے ہیں میں نے گن کے رکھا کہ میں کتنی کھجوریں نکالتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی تو اس بھیڑ کے اندر، اس کھلبلی کے اندر پتہ نہیں چلا وہ تھیلا کہاں گر گیا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ تھیلا نہیں ملا، لیکن کہتے ہیں کہ ان 26 سالوں کے اندر میں نے اس تھیلے میں سے 50، ایک عربی کا جو پیمانہ ہے وسق کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں میں نے 50 وسق کھجوریں اس تھیلے میں سے نکالی۔ اب ایک جو وسق ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور عربی کا ایک پیمانہ ہے، جس کو مسا کہتے ہیں، آج کے زمانے کے اندر اگر گاؤں کے اندر جائیں تو جو ٹوپے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا ایک پیمانہ تھا۔ اب اس ایک ٹوپے کے اندر 4 کلو جو ہے وہ اناج آتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر میں اندازہ کروں تو آج تک میں نے اس تھیلے میں سے 60,000 کلو گرام کھجوریں نکالی ہیں۔ کتنی کھجوریں پہلے تھیں؟ 21 کھجوریں تھیں، اور نکالی کتنی ہیں؟ 60,000 کلو گرام کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں نکالی ہیں، لیکن دست مصطفیٰ کی یہ شان تھی کہ اس کے اندر کبھی کمی نہیں آئی، جب ہاتھ ڈالا تو اندر سے اناج اور کھجوریں نکالی اور آنے والے کی فریادی کی فریاد کو پورا کر دیا۔ کیوں؟ یہ تاجدار کائنات کے ایک ہاتھ کا فیض ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ مصطفیٰ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اے مصطفیٰ جو آپ کا ہاتھ ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پر بھی کہا وما رمیتا، غزوہ بدر کے موقع پر اذ رمیتا، اے مصطفیٰ جو آپ نے کنکر اٹھائے، اس مقام پر اللہ پاک نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اس ہاتھ سے جو فعل سرزد ہوا، جو کام لیا گیا، جو تاجدار کائنات نے کنکر اٹھائے، ریت اٹھائے اور غزوہ بدر کے مقام پر ان کفار کی طرف پھینکا، جو 1000 کے قریب لشکر تھا، سب کے چہروں کے اوپر جا کے لگا، تو اللہ پاک نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محبوب یہ جو آپ نے کنکر اٹھائے، یہ جو آپ نے سنگریزے مارے، یہ آپ نے فعل نہیں کیا، ولیکن اللہ رما، بلکہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کے خدا کا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ اگر پانی کے چشمے کے اندر ہاتھ ڈالتے تو وہ چشمہ جو ہے اگر وہ کڑوا پانی ہوتا وہ میٹھا ہو جاتا، اگر پانی کے کولے اور برتن کے اندر ہاتھ ڈالتے، اگر وہ پانی کے چند قطرے ہوتے
تو 1500 کے قریب صحابہ وضو بھی کر لیتے، پانی بھی بھر لیتے تو وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ اگر یہی مصطفیٰ 21 کھجوروں کو ہاتھ لگاتے تو وہاں سے ہزاروں من کھجوریں نکلتی، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کو جو اللہ نے فیض عطا کیا، یہ اللہ پاک نے اپنی خاص قدرت اور کاملہ کا فیض عطا کیا تھا۔ یہ تاجدار کائنات کے ایک دست اقدس کی یہ شان ہے، تو آپ کے پورے وجود کی کیا شان ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کریم آقا کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔